تو آج میں آپ کی بارگاہ میں ایک ایسا عمل لے کے آیا ہوں کہ اکثر مومنین کہتے ہیں کہ نذیر بھائی زیارت امام حسین علیہ السلام کرنے کا کوئی عمل، یعنی کہ کوئی ایسا عمل جس کو کرنے کے بعد ہمیں خواب کے اندر زیارت حضرت امام حسین سید الشہداء علیہ السلام ہو جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا بہت بہت شکریہ اپنے ویڈیو دیکھنے کے لیے وقت نکالا۔ اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایام امام حسین علیہ السلام شروع ہو چکے ہیں اور عزاداری کے دن ہیں۔ ان ایام میں مومنین کو چاہیے کہ جتنا بھی وہ اپنے آپ کو سادہ اور اپنے آپ کو غمگین اور دنیا سے دور رکھیں گے، آنے والا سال ان کے لیے اتنا ہی مبارک جو ہے وہ ثابت ہوگا، کیونکہ یہ ایام غربت کے ہیں۔ یہ ایام غربت فرزند زہرا سلام اللہ علیہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ منسوب ہے۔ ویسے تو کائنات کا ہر ذرہ، ہر دن، ہر وقت مولا امام حسین علیہ السلام پر قربان، پر یہ جو خاص ایام جو میرے مولا کی شہادت کے ہیں وہ جو ہے وہ شروع ہو چکے ہیں۔ محرم کا چاند پوری دنیا میں نظر آ چکا ہے اور یہ دن عزاداری امام حسین علیہ السلام کے، اپنے آپ کو پریشان رکھنے کے، اپنے آپ کو دنیا سے بیزار رکھنے کے اور اپنے آپ کو عبادت میں، ریاضت میں، عزاداری میں، ماتم میں اور جو ہے وہ گریہ وزاری کے اندر مصروف رکھنے کے۔ اللہ ہم سب کو گریہ امام حسین علیہ السلام کرنے کی زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرمائے۔ بے شک یہ وہ گریہ ہے جس کو کرنے کے بعد مومنین کے کبیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں۔ تو آج میں آپ کی بارگاہ میں ایک ایسا عمل لے کے آیا ہوں کہ اکثر مومنین کہتے ہیں کہ نذیر بھائی زیارت امام حسین علیہ السلام کرنے کا کوئی عمل، یعنی کہ کوئی ایسا عمل جس کو کرنے کے بعد ہمیں خواب کے اندر زیارت حضرت امام حسین سید الشہداء علیہ السلام ہو جائے۔ تو بالکل آج میں آپ کے بارگاہ میں ایک چھوٹا سا اور بہت بڑا زیارت کے حوالے سے بہت بڑا عمل، مولا کی تصویر دیکھنا، مولا کے چہرہ مبارک کی زیارت کرنے کا بہت بڑا عمل آپ کے بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں۔ آیت اللہ سید علی کا قاضی اعلی مقامہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ہر فجر کی نماز کے بعد، یکم محرم سے میں نے عمل شروع کیا، ہر فجر کی نماز کے بعد میں زیارت امام حسین علیہ السلام تلاوت کرتا تھا۔ زیارت امام حسین علیہ السلام کرنے کے بعد 27 مرتبہ حضرت امام حسین علیہ السلام کو سلام کرتا تھا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین۔ 21 دن کے بعد میں نے خواب کے اندر دیکھا کہ مولا امام حسین علیہ السلام اپنی زری کے اندر موجود ہے۔ مولا تشریف فرمایا، مولا کہتے ہیں کہ اے علی کا قاضی میں تیرا انتظار کر رہا تھا، میرے قریب آؤ۔ آقا کہتے ہیں کہ میرے جسم کے اندر ایک لرزہ طاری تھا اور مولا کے پاک وجود کی حیبت سے میں آستہ جب قریب کیا تو مولا نے میری پیشانی کا بوسہ دیا اور فرمایا کہ اللہ تجھے بہت بڑا عالم دین بنائے گا۔ یہ ان کی جوانی کا واقعہ ہے، اور اس کے بعد تاریخ نے دیکھا کہ اللہ پاک نے ان کو کیسا عالم دین بنایا کہ آگے تک یہ بہجت رضوان اللہ علیہ جیسے عالم دین کے بھی استاد ٹھہرے۔ اس کے بعد آگے تک یہ بہجت رضوان اللہ علیہ ہی جو ہے وہ اپنی کتابوں کے اندر اکثر یہ اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ زیارت امام حسین علیہ السلام پڑھنے سے آپ کو امام حسین علیہ السلام کی شفقت بھی نصیب ہوتی ہے اور امام حسین علیہ السلام کی زیارت بھی نصیب ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی تاریخ کے اندر علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بھی زیارت امام حسین علیہ السلام کے بڑے فضائل بیان فرمایا۔ اس کے بعد مجالس الطالبین، اس کے اندر بھی زیارت امام حسین علیہ السلام کے فضائل بہت زیادہ لکھے گئے ہیں۔ اس کے بعد مفاتیح الجنان کے اندر بھی زیارت امام حسین علیہ السلام کے فضائل بہت زیادہ لکھے گئے۔ امام رضا علیہ السلام فرماتا ہے کہ جو شخص بھی زیارت امام حسین علیہ السلام پڑھتا ہے کہ اس کے وجود کے اوپر جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی ہزاروں فضائل۔ تو آج میں آپ کے بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں کہ اگر آپ حضرت امام حسین علیہ السلام سید الشہداء سرکار کی زیارت کرنا چاہتے ہیں، جو کہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرنا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہے، اور 70 مقبول حجوں کا بھی ثواب ہے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیے ہو، تو آج آپ کی بارگاہ میں عمل پیش کر رہا ہوں۔ یکم محرم سے آپ نے فجر کی نماز کے بعد، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہم مومنین کرام فجر کی نماز کے بعد 2 رکعت نماز حضرت امام حسین علیہ السلام پڑھتے ہیں۔ کیوں پڑھتے ہیں؟
کتاب کا نام ہے مشارق انواع یقین فی اسرار امیر المومنین حافظ رجب البرسی، اس کے اندر مولا کا فرمان موجود ہے۔ مولا نے فرمایا کہ 5 نمازیں ہیں، ان میں سے جو فجر کی نماز ہے وہ میرے دادا حسین ابن علی علیہ السلام ہے۔ یعنی فجر کی نماز حقیقت میں معرفت کے حوالے سے وجود امام حسین علیہ السلام ہے، یعنی کہ جو بھی فجر کی نماز پڑھتا ہے وہ یوں سمجھے کہ اس نے عرش پہ جا کے امام حسین علیہ السلام سے ملاقات کی ہے۔ تو فجر کی نماز حقیقت میں اور سورہ والفجر بھی حضرت امام حسین علیہ السلام سے منسوب ہے، ٹھیک ہے۔ تو کرنا آپ نے کیا ہے، فجر کی نماز پڑھنی ہے، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد 2 رکعت نماز آپ نے حضرت امام حسین علیہ السلام پڑھنی ہے۔ 2 رکعت نماز حضرت امام حسین علیہ السلام، طریقہ بالکل جس طرح ہم نے فجر پڑھی اور فجر سے پہلے جو 2 رکعت نماز نفل پڑھی ہے، بالکل اسی طرح 2 رکعت نماز حضرت امام حسین علیہ السلام پڑھنے کے بعد آپ نے ایک مرتبہ آپ نے زیارت امام حسین علیہ السلام پڑھنی ہے۔ آپ کو آرام سے وفات جنان میں بھی مل جائے گی، اور وہ جو اکثر لوگوں کے گھروں میں زیارتوں والی کتابیں ہوتی ہیں اس کے اندر آپ سے زیارت امام حسین علیہ السلام مل جائے گی، ٹھیک ہے۔ آپ نے ایک مرتبہ زیارت امام حسین علیہ السلام پڑھنی ہے۔ زیارت امام حسین علیہ السلام پڑھنے کے بعد آپ نے 27 مرتبہ یہ کہنا ہے، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین۔ سلام کرنا سنت ہے، جواب دینا واجب ہے، آپ سمجھ گئے میری بات، ٹھیک ہے۔ تو جب آپ پڑھیں گے اس کے بعد فجر کی نماز کے بعد ہم نے کہا سارا دن مکمل کریں، نماز کی پابندی کریں، کوئی بھی ایسا کام نہ کریں جو اللہ اور اہل بیت اطہار سے آپ کو دور کرے۔ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد کھانا وانا کھانے کے بعد آپ سوچیں انشاءاللہ صدقہ محمد و آل محمد نے چاہا، مولا نے چاہا تو آپ کو حضرت امام حسین ابن علی صلوات اللہ فی العالمین مولا کی آپ کو زیارت ہوگی۔ 21 دن تک آپ نے عمل کرنا ہے، 21-22 محرم تک آپ نے عمل کرنا ہے، انشاءاللہ 3-4 دن کے اندر اندر ہی آپ کو آپ کی منزل جو ہے وہ مل جائے گی۔ آپ مولا سے سوال و جواب بھی کر سکتے ہیں، مولا سے دعائیں بھی لے سکتے ہیں، اور مولا آپ کو جو بھی نصیحت کرنا چاہیں وہ آپ کو یاد رہے گی، وہ اپنے پاس لکھ لے، اس پہ عمل کرے، انشاءاللہ دنیا اور آخرت کی تمام جو وہ کامیابی آپ کے قدموں میں ہوگی۔ دعا میں یاد رکھیے کہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔